بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے وقتوں کا بیان چل رہا ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان یعنی امام محمد علیہ رحمٰ نے بنیادی طور پر جس وقت کے سلسلے میں اپنا اور اپنے شیخ کا اختلاف بیان کیا ہے وہ ظہر کا آخری وقت اور عصر کا ابتدائی وقت ہے۔ صاحبین کے نزدیک کا وقت جب سورج کا سایہ اس کے سائے اصلی کے سوا چیز کے ایک مثل ہو جائے تب تک رہتا ہے، اور جیسے ہی ایک مثل سے آگے بڑھے گا ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہی قول امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کا بھی ہے، لیکن امام اعظم کا قول یہ ہے کہ ظہر کا وقت شے کا سایہ اس کے سائے اصلی کے سوا دو گنا ہو جائے اس وقت تک رہتا ہے۔ دو گنا ہونے کے بعد جیسے ہی آگے بڑھے گا سایہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور بلا فصل عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت تھی جو امام محمد علیہ رحمٰ نے پیش کی، وہ امام اعظم علیہ رحمٰ کے موقف کی تائید کرتی تھی، اور اس کو نقل کرنے کے بعد خود بھی امام محمد نے اعتراف کیا کہ وہ حدیث امام اعظم کی تائید میں ہے۔ کہا کہ ھذا قول ابی حنیفہ، کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے عصر کے بارے میں، کہ عصر کا وقت دو مثل شروع ہونے کے سایہ جب دو مثل ہو جائے اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کا اپنا قول یہ ہے کہ مثل اول کے بعد ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس پر یہاں سے یہ دلیلیں ذکر کرتے ہیں، یعنی احادیث پیش کرتے ہیں اپنے قول کی تائید میں۔ میں اجمالاً ان تمام احادیث کا جواب دے رہا ہوں جو احادیث امام محمد اپنے موقف اور قول کی تائید میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کا سب کا عمومی جواب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب تعجیل عصر پر مبنی ہیں، یعنی اس میں ان احادیث میں بنیادی طور پر یہ بات مذکور ہے کہ صحابہ اکرام نے یا حضور نے عصر کی نماز اتنی پہلے پڑھ لی تھی کہ انسان عصر کی نماز پڑھ کر کافی دور 4 سے 5 کلومیٹر دور چلا گیا پیدل، اور اس کے بعد وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سورج ابھی اچھی طرح سے بلند ہے، یا وہاں لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام محمد نے اس سے ثابت یہ کیا کہ ان سے معلوم ہو رہا ہے ان حدیث سے کہ عصر کا وقت مثل اول کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مثل اول کے بعد ہی جو عصر کی نماز پڑھ کر اتنی دور کا سفر کرے گا اور پھر بھی وہاں سورج کو صاف ستھرا نکلا ہوا پائے گا یا لوگوں کو عصر پڑھتے ہوئے پائے گا، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ مثل اول کے بعد ہی پڑھ لے، کیونکہ مثلین کے بعد اگر پڑھے گا تو اتنا وقت بچتا نہیں ہے۔ تو امام محمد نے اپنے قول کی تائید میں پیش کی ہے نا، لیکن ہمارے نزدیک یہ تمام احادیثیں تعجیل عصر پر محمول ہیں، یعنی انہوں نے نماز تو مثلین کے بعد ہی پڑھی تھی مگر فوراً بعد پڑھ لی تھی، اور جو فوراً بعد پڑھ لے مثلین کے بعد جلدی پڑھ لے نماز تو وہ بھی اتنی دور جا کر وہاں اس کو سورج صاف ستھرا مل جائے گا، یا لوگ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے مل جائیں گے، کیونکہ 4 سے 5 کلومیٹر اگر انسان جائے گا تو اس میں اتنا وقت نہیں لگتا ہے کہ عصر پڑھ کر وہاں تک پہنچے گا اور سورج ڈوب جائے گا، بلکہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہوگا اور کچھ لوگ عصر بھی پڑھ رہے ہوں گے جو تاخیر سے پڑھنے کے عادی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام احادیث کا اجمالی اور عمومی جواب یہی ہے کہ یہ تعجیل عصر پر محمول ہے، اس پر محمول نہیں ہے کہ مثل اول کے بعد عصر پڑی تھی۔ حدیثیں دیکھیے، کہتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنی ابن شہاب الزہری عن عروہ قال حدثتنی عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یصلی العصر والشمس فی حجرتها قبل ان تظہر۔ بیٹا شمس سے مراد یہاں پر دھوپ ہے، کیونکہ دھوپ ہی کسی کے حجرے میں آ سکتی ہے، سورج کسی کے حجرے میں اتر کے نہیں آ سکتا، تو شمس سے مراد دھوپ ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی ابن شہاب زہری نے روایت کر کے عروہ سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی امی عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرماتے تھے جبکہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی قبل ان تظہر، دیواروں پر چڑھنے سے پہلے، یعنی دھوپ ان کے آنگن میں ہوتی تھی۔ سورج جب ڈوبنے والا ہوتا ہے نا تو بیٹا سطح زمین سے اوپر دھوپ ہو جاتی ہے اور دیواروں اور ٹیلوں پر رہ جاتی ہے خالی جب سورج ڈوبنے کے قریب پہنچتا ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ اس میں بتانا ہی چاہتی ہیں کہ سورج ڈوبنے کے قریب نہیں ہوتا تھا بلکہ سورج کافی کھڑا ہوا ہوتا تھا اور اس کی دھوپ زمین پر پڑتی تھی، میرے آنگن میں پڑتی تھی۔ اس وقت حضور عصر کی نماز ادا فرما لیتے تھے۔ تو بیٹا یہ تو مسلین کے بعد بھی ہو سکتا ہے نا، مسلین کے فوراً بعد آپ عصر پڑھ لیجئے تو اس وقت دھوپ زمین پر ہی ہوگی، ایسا نہیں کہ صرف ٹیلوں اور دیواروں پر رہ جائے، زمین پر دھوپ نہ رہے، ایسا نہیں ہے، مسلین کے بعد بھی دھوپ زمین پر رہتی ہے۔ تو یہ حدیث بالکل لیا امام محمد کی تائید نہیں ہے بلکہ یہ تعجیل عصر پر محمول کی جا سکتی ہے، اور امام اعظم کے نزدیک یہ حدیث تعجیل عصر پر ہی محمول ہے کہ حضور عصر کی نماز جلدی پڑھ لیتے تھے، اتنا ہے۔ کہتے ہیں حضور عصر کی نماز ادا فرماتے تھے جبکہ دھوپ میرے ان کے حجرے میں ہوتی قبل ان تظہر، دیواروں پر ظاہر ہونے سے پہلے۔ اخبرنا مالک قال اخبرني ابن شهاب الزهري عن انس بن مالك ان قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه۔ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی ابن شہاب زہری نے روایت کر کے انس بن مالک سے، انہوں نے کہا کہ ہم عصر کی نماز ادا فرما لیتے تھے، پھر کوئی جاننے والا قبا جاتا تو وہ اہل قبا کے پاس پہنچتا اس حال میں کہ سورج بلند ہوتا۔ بیٹا قبا مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، 3 میل تقریباً یہ 4.5 کلومیٹر ہوتا ہے، 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ 4.5 یا 5 کلومیٹر بیٹھے گا۔ اب اس میں یذهب الذاهب لکھا ہے کہ جانے والا جاتا، پیدل جاتا تھا یا سواری سے جاتا تھا، اس کا بیان اس میں نہیں ہے۔ اور بیٹا حقیقت یہ ہے جو پرانے لوگ کی چال ہوتی تھی اسپیڈ والی، وہ اگر اپنی درمیان بھی چال چلتے تب بھی اگر مسلین کے بعد کوئی نماز پڑھ کے 4.5 یا 5 کلومیٹر پیدل جائے تب بھی وہ وہاں پہنچ جائے گا اور سورج ڈوبے گا نہیں بلکہ اس وقت بھی سورج نکلا ہوا ہوگا۔ تو یہ بھی حدیث بالکل لیا اس پر دلالت نہیں کر رہی ہے کہ مثل اول کے بعد عصر پڑھ لیتے تھے مدینہ شریف میں ہم، بلکہ یہ بتا رہی ہے کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لی جاتی تھی، اس پر اس کا بھی احتمال لگ رہی ہے، اور امام کے نزدیک یہ حدیث اسی پر محمول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے، پھر کوئی جانے والا جاتا قبا تو ان کے پاس پہنچتا اس حال میں کہ سورج بلند ہوتا۔ یہ میں نے پیدل پہ کی، اور اگر سواری سے جائے تو مشکل سے 10-15 منٹ ہی لگیں گے اس کو، کیونکہ پہلے جام نہیں ہوتے تھے راستے میں کہ جام میں پھنس گئے، سیدھے سیدھے چلتے چلے جانا ہے، تو 10 سے 15 منٹ، 10 منٹ یا 15 منٹ میں پہنچ جائے گا، ہے نا؟ پھر تو سورج اچھا خاصا اس کو بلند ملے گا۔ بہرحال یہ حدیث بالکل یہ اس کی تائید نہیں ہے بلکہ دونوں معنی کا احتمال رکھتی ہے، امام کے نزدیک یہ تعجیل پر محمول ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر۔ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ نے روایت کر کے انس ابن مالک سے، انہوں نے کہا کہ ہم عصر کی نماز ادا کرتے تھے، نیچے لکھا ہے فی مسجد المدینہ، یعنی ہم عصر کی نماز ادا کر لیتے مدینہ شریف کی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں۔ ثم یخرج الانسان الی بنی عمرو بن عوف۔ اب بیٹا اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کو سفر کی حاجت ہوتی تھی، نماز پڑھ کے اپنے اپنے کام میں جاتے تھے، تو کہتے ہیں جن لوگوں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہوتی تھی مسجد نبوی میں، ان میں سے کوئی انسان قبیلہ بنی عامر پہنچ جاتا تھا، اور وہاں جب وہ پہنچتا تو اس قبیلے کے لوگوں کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا تھا۔ تو اس سے امام محمد کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز مثل اول کے بعد ہوتی تھی مدینہ شریف میں، تبھی اتنی فرصت ہوگی کہ قبیلہ بنی
عمرو ابن عوف میں پہنچ گیا اور وہاں لوگ اب بھی اثر پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بیٹا یہ حدیث بھی اس میں بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ بنی عمرو ابن عوف کا جو قبیلہ ہے وہ بھی تقریباً اتنے ہی فاصلے پر تھا جتنے فاصلے پر قبا ہے. اور مسلین کے بعد بھی اگر مسجد میں نماز ہو جائے، اس کے بعد آدمی وہاں پہنچے، تب بھی بیٹا اتنا وقت بچے گا کہ جس میں عصر پڑھنے کی گنجائش ہوگی. تو ان کو وہ عصر پڑھتے ہوئے پاتا تھا تاخیر کے ساتھ، یعنی مدینہ شریف میں تعجیل ہو جاتی تھی اور وہ لوگ تاخیر کرتے تھے، کیونکہ یہ کسان حضرات تھے. قبیلہ بنی عمرو ابن عوف کے جو لوگ تھے نا، وہ کسان حضرات تھے، ان کا کام کھیتی باڑی کا تھا، تو اپنے کھیتوں میں اور باغوں میں کام کرتے تھے، اور جب وہ سب کام سے فارغ ہو جاتے تب آخر میں وہ جا کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے ان کو تاخیر ہو جاتی تھی. تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ نماز تاخیر سے پڑھتے تھے اور مدینہ شریف میں نماز جلدی ہو جاتی تھی. تو بیٹا یہ حدیث تعجیل کا بھی افادہ کر رہی ہے، اور امام کے نزدیک حدیث تعجیل پر ہی محمول ہے کہ نماز تو مثلین کے بعد ہی ہوتی تھی مگر جلدی ہو جاتی تھی. بیٹا جتنی بھی حدیث ہیں یہ تینوں حدیثیں، بلکہ دونوں حدیثیں، دو ہی ہوئی ہیں، تین ہو گئی. یہ تینوں حدیثیں امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک اس پر محمول ہے کہ نماز عصر کی مثل اول کے بعد ہوتی تھی، اور امام کے نزدیک اس پر محمول ہے کہ مدینہ شریف میں یہاں جس نماز کا ذکر ہے حضور کی مدینہ شریف کی، اس میں تعجیل کی گئی تھی، وہ جلدی پڑھ لی گئی تھی مثلین کے بعد فوراً، اس پر محمول ہے. اب امام محمد علیہ رحمت و رضوان یہاں ایک بات کہہ رہے ہیں جو ان کے اپنے اس استدلال کے بالکل صریح مخالف ہے، جو بات وہ کہہ رہے ہیں. امام محمد فرماتے ہیں قال محمد تاخیر العصری افضل عندنا من تعجیلها، کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عصر میں تاخیر کرنا افضل ہے اس کی تعجیل کے بالمقابل. یہ تو کرے عصر میں تاخیر کرنا افضل ہے اس کی تعجیل کے بالمقابل، جبکہ امام محمد علیہ رحمہ نے تینوں حدیثیں پیش کی ہیں، ان تینوں میں تعجیل کا ذکر ہے. امام اعظم کے قول کے مطابق بھی تعجیل ہے اس میں، اور ان کے اپنے مذہب کے مطابق بھی یہ تعجیل ہی پر محمول ہوں گی، کیونکہ سب میں یہ ذکر ہے کہ بہت سارا وقت بعد میں رہ گیا تھا، تو یہ تو تعجیل ہی ہوئی نا. امام کے نزدیک بھی تعجیل ہوئی اور امام محمد کے نزدیک بھی تعجیل ہوئی. اور مذہب کیا بتا رہے ہیں؟ مذہب یہ کہ تاخیر افضل ہے، اور یہی امام اعظم کا بھی مذہب ہے کہ تاخیر افضل ہے عصر میں. امام اعظم کا بھی یہ موقف ہے، صاحبین کا بھی یہ موقف، عصر میں تاخیر افضل ہے. تو پھر ان احادیث کا جواب کیا ہوگا؟ تو بیٹا ان احادیث کا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث جواز پر محمول ہے، اور اس کے علاوہ احادیث ہیں جن میں عصر کی تاخیر کا حکم ہے اور عصر تاخیر سے پڑھی گئی اس کا بیان ہے، اور وہ احادیث بربنائے قوت ان سے زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے ہمارے علماء نے ان کی قوت کو دیکھ کر تاخیر کی افضلیت کا قول کیا، اور چونکہ حدیث تعجیل میں بھی ہے اس لیے تعجیل کو جائز رکھا، اور فرمایا کہ تعجیل جائز ہے اور تاخیر کرے تو افضل ہے. لہذا یہ جو حدیثیں ہیں یہ ہمارے ائمہ کے خلاف نہیں ہے نا، ہمارے ائمہ کے نزدیک یہ حدیث جواز پر محمول ہے. قال محمد تاخیر العصر افضل عندنا من تعجیلها، امام محمد علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ عصر کی تاخیر ہمارے نزدیک افضل ہے اس کی تعجیل سے. کس طرح پڑھنی؟ اب یہ کہ تاخیر کی بھی تو کوئی لمٹ ہوتی ہے نا، کتنی تاخیر کرنی ہے؟ کہہ رہے ہیں اتنی تاخیر کریں کہ وقت مکروہ نہ آئے. آپ عصر پڑھ کے اس وقت فارغ ہو جائیں کہ سورج کی ٹکیا صاف ستھری رہے، اس میں زردی نہ آئے، کیونکہ اس میں اگر غروب کی زردی جو 20 منٹ پہلے سے آنے لگتی ہے تو اس وقت تک قصدن عصر کی نماز بلا عذر مؤخر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے. تو تاخیر تو کی جائے مگر اس وقت تک جبکہ وقت کرہ شروع نہ ہو، یہ تاخیر کی لمٹ ہے. اس سے زیادہ بلا عذر تاخیر یہ جائز نہیں ہے. فرماتے اذا صلیتها والشمس بيضاء نقیۃ، تاخیر اتنی کرنی ہے کہ جب تو عصر کی نماز پڑھے تو حال یہ ہو کہ سورج صاف ستھرا ہو، بیضاء نقیہ سفید اور صاف ستھرا ہو، لم تدخلها صفرۃ اس میں زردی داخل نہ ہو.
وبذالک جاءت عامت الاثار، اور اسی بارے میں عام طور پر احادیث آئی ہیں، یعنی عصر کی تاخیر کے بارے ہی میں عام حدیث آئی ہیں، اس لیے ہمارے ائمہ نے اس کی تفضیل، اس کے افضل ہونے کا قول کیا۔ وہ قول ابی حنیفہ، اور یہی امام اعظم کا قول ہے۔ وقد قال بعض الفقهاء انما سميت العصر لانها تعصر وتؤخر، عصر میں تاخیر افضل ہونی چاہیے، اس پر ہمارے ائمہ نے لفظ عصر سے بھی استدلال کیا ہے۔ عصرا یا عصر عصرا، معنی اس کا آتا ہے لغت میں نچوڑنا۔ بیٹا کسی بھی چیز کا نچوڑ آخر میں ہی ہوتا ہے۔ کپڑا آپ بھگوتے ہیں، جو پانی ہوتا ہے وہ ٹپک جاتا ہے، جب تھوڑا پانی رہ جاتا ہے تب اس کو نچوڑا جاتا ہے، اور نچوڑ کر بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو چیز کا جو آخر ہوتا ہے نا، وہی اس کا نچوڑ کہلاتا ہے، اسی میں چیز نچڑتی ہے۔ تو دن کا نچوڑ کیا ہوگا؟ دن کا آخری حصہ، اور آخری حصے کب ہوتا ہے؟ غروب کے قریب۔ تو اس کا نام عصر رکھنا ہی بتا رہا ہے کہ اس کو مؤخر کر کے پڑھا جائے جب دن نچوڑنے والا ہو۔ تو اس کے وقت سے بھی اس کے تاخیر کے بہتر ہونے کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ تو بعض فقہاء نے لفظ عصر ہی سے تاخیر کے افضل ہونے پر استدلال کیا ہے۔ وقد قال بعض الفقهاء انما سمیت العصر، اور بعض فقہاء نے فرمایا کہ عصر نام اس لیے رکھا گیا ہے لانها تعصر، اس لیے کہ نماز نچوڑ دی جاتی ہے، یعنی آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ تعصر و تؤخر، نچوڑ دی جاتی ہے اور اسے مؤخر کیا جاتا ہے۔